السلام علیکم. پروگرام براس ٹیکس کے ساتھ ایک بار پھر حاضر خدمت ہے آپ کی ہوسٹ ہنا معراج اور ہمارے ڈیفینس اسٹریٹجک ایکسپرٹ جناب زید حامد صاحب. آج ہمارے پروگرام جو کہ ہمارا ایگزسٹنگ ٹاپک تھا پچھلے 8 پروگراموں سے، آج اس کا 9th پروگرام ہے اور آج اس کی فنالے ہے. ہمارا ٹاپک وہی تھا، رائز آف ہندو زائنزم اینڈ تھریٹس ٹو پاکستان. آج کے پروگرام میں ہم آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے. پچھلے کچھ ہفتوں سے جو سوالات آپ ہمیں بھیج رہے ہیں ای میلز کے تھرو وہ ایکیومولیٹ ہو رہے ہیں اور ہم نے یہی سوچا تھا کہ اینڈ میں ایک پروگرام کیا جائے گا جس میں ان سب کو سمرائز کر کے جو میجر کویشچنس تھے یا وہ سوالات جو بہت بار ریپیٹ ہوئے، بہت سے لوگ پوچھنا چاہ رہے تھے، ان سب کو اکٹھا کر کے ایک پروگرام ترتیب دیں گے. آج اسی حوالے سے ہم پروگرام کریں گے. زید صاحب آئی تھنک اسٹارٹ کریں کیونکہ بہت سارے سوالات میرے سامنے جمع ہو چکے ہیں. پہلا سوال ہمارے سامنے جو ہے، summarize the major threats to the country. Is the country on verge of breaking up in the wake of this political and leadership instability? What future do you see for Pakistan? پاکستان کا مستقبل آپ کو کیسا دکھائی دیتا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات ہم بتائیں، یہ سوال بہت زیادہ لوگ ہم سے کر رہے ہیں کہ ان حالات میں پاکستان کا مستقبل کیا ہے؟ کیا پاکستان رہے گا؟ کوئی نقصان تو نہیں ہوگا اس ملک کو؟ اللہ نہ کرے ٹوٹ تو نہیں جائے گا یہ؟ ہمارے سیاستدان بھی صرف اور اکثر جو ملک دشمن لوگ بھی ہیں باہر بیٹھے والے، وہ بار بار ایک ہی بات کا پروپیگنڈا کیے جا رہے ہیں کہ پاکستان ایک انسٹیبل ریاست ہے، پاکستان کے اندر اتنے اختلافات اور اتنے جھگڑے اور اتنے فسادات اور اتنی دہشت گردی ہے کہ یہ ملک کبھی دہشت گردوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا، اس کے نیوکلیر ویپنز جو ہیں وہ کسی اور کے ہاتھ میں چلے جائیں گے. پاکستان انسٹیبل ملک ہے، دشمن کے ملک مغرب کو، امریکہ کو حملہ کر کے ہمارے نیوکلیر ایسٹ پہ قبضہ کر لینا چاہیے. ایک بات ہم پوری قوم کو تسلی کے ساتھ بتاتے ہیں، اللہ کے فضل سے انشاءاللہ اس ملک کو کچھ نہیں ہونے والا. یہ ملک اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے، وہی اس کی حفاظت بھی کر رہا ہے. ورنہ سچی بات ہے کہ پچھلے 60 سال میں ہم لوگوں نے جو اس کو توڑنے کی کوششیں ہم لوگوں نے کی ہیں، اور پھر بھی یہ ملک اللہ کے فضل سے اپنی جگہ قائم و دائم ہے. ہماری چوٹ ہمیں 71 میں لگی، لیکن اس بات کو بھی تقریباً 40 سال ہونے کو آ رہے ہیں اور ہم ابھی تک جیوگرافیکلی اپنی جگہ پہ ہیں. ہمارا کرائسس آئیڈیالوجی کا بھی رہا ہے، ہماری قوم نظریات میں اور آئیڈیالوجی میں اختلاف کرتی رہی ہے. حکومتوں کا کرائسس رہا ہے، کبھی ایک حکومت آتی رہی، کبھی دوسری حکومت آتی رہی. ریاست اپنی جگہ پہ رہی، اور اس تمام فساد کے باوجود ہمارا نیوکلیر اور میسائل پروگرام اور ہماری آرم فورسز اللہ کے فضل سے مستحکم ہوتی چلی گئیں. قوم میں بھی اب اللہ کے فضل سے ایک شعور پیدا ہو گیا ہے، ایک ریئلائزیشن ہے اس بات کی. اب میڈیا کی وجہ سے جہاں نقصانات ہیں وہاں فائدے بھی ہیں کہ قوم اب آگاہ ہو چکی ہے. ہمیں موقع ملا ہے یہ باتیں کرنے کا کہ جو اس سے پہلے کبھی میڈیا پہ نہیں کی گئی. تو اللہ کے فضل سے نہ پریشان ہو، انشاءاللہ پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا. یہ پاکستان کی مثال صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح ہے. یعنی مجھے مرحوم اشفاق احمد صاحب کی بات یاد آتی ہے کہ جو انہوں نے یہ مثال پاکستان کے حوالے سے دی کہ جس طرح صالح علیہ السلام کی اونٹنی معجزے سے بنی تھی اور اللہ کی نشانی کے طور پر اس کو رکھا گیا تھا، اور جس نے اس کو نقصان پہنچایا وہ اللہ کے عذاب میں آیا. یہ پاکستان بھی ایسے ہی ہے. جس نے اس پاکستان کو نقصان پہنچایا، آپ چاہے شیخ مجیب کے خاندان کو دیکھ لیں یا اندرا گاندھی کے خاندان کو دیکھ لیں، خاندان کی جڑیں کاٹ دی گئی ان لوگوں کی جس نے اس ملک کو نقصان پہنچایا. تو انشاءاللہ فکر نہ کریں، مشکلات ہیں، دقتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، لیکن اگر آنے والی حکومتیں وہ کام کریں کہ جو ہم نے پچھلے پروگرام میں ڈسکس کیے تھے، وہ کئی پوائنٹس کہ جو پاکستان کو اب نیشنل سیکیورٹی ڈاکٹرن کے حوالے سے اپنی لینگویج کی، اپنی آئیڈینٹی کی، اپنی شناخت کی، اپنے دین کی، ہمیں آبرو کی حفاظت کے لیے ہمیں جو سٹیپس لینے ہیں، اگر ہم نے وہ سٹیپس لیے تو انشاءاللہ پھر تو ہم دنیا کی قیادت کریں گے. نہ بھی لیے تو مشکلات ہوں گی لیکن ملک نہیں ٹوٹے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ہمارے کرنٹ سینیریو کو دیکھ کے یہ جو سوال ہے بہت موضوع لگتا ہے مجھے، اور یہ بہت دفعہ پوچھا گیا ہے. What is good for Pakistan's security and defense under these hostile regional environments, military governments or political governments? دیکھیے، یہ سوال کہ کیا سیاسی حکومتیں بہتر ہیں یا فوجی حکومتیں بہتر ہیں آج کل کی سیکیورٹی کے حالات کو دیکھتے ہوئے، تو بی آنسٹ اس سے فرق نہیں پڑتا. جیسے ہم نے بات پہلے بھی کہی تھی کہ 72 سے 77 تک ذوالفقار علی بھٹو کی سیاسی حکومت تھی، لیکن اس سیاسی حکومت کو ایک استحکام تھا اور انہوں نے بڑی ایگریسو فورن پالیسی اور ڈیفنس پالیسی ڈپلوائے کی تھی پاکستان کے داخلی خطرات کو بھی مقابلہ کرنے کے لیے، اور خارجی طور پہ انہوں نے مسلم دنیا کی قیادت OIC کی کانفرنس پاکستان میں کرائی گئی، پورے چائنا کے ساتھ نارتھ کوریا سے انگیج کیا تھا انہوں نے، افغانستان اور انڈیا کا انہوں نے مقابلہ شروع کیا تھا. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جنرل ضیاء کے مارشل لاء میں بھی ہماری شاندار فورن پالیسی اور ڈیفنس پالیسی تھی، وہ بھی 10 سال کا ایک دور تھا. تو بنیادی طور پر جو نقطہ ذہن میں رکھنے کا ہے کہ ہمارے جغرافیائی حالات، ہمارے سیاسی حالات، ہمارے دشمنوں کے حالات، تو بھی آنےسٹ قوم کو اس پہ نہیں جھگڑنا چاہیے. ہمیں ایک عادل، صالح، نیک حکمران کی ضرورت ہے، چاہے سیاسی ہو یا فوجی ہو. اس بحث میں نہ پڑیں
جو قوم کی آبرو کی حفاظت کر سکتا ہو, جو وہ سارے سٹیپس کرے جو ہم نے پچھلے پروگرام میں ڈسکس کیے تھے. اگر وہ سیاسی حکومت ان کو کرتی ہے بہت اچھی بات ہے, اگر فوجی حکومت کرتی ہے صرف اس لیے ریجیکٹ نہ کر دیں کہ فوجی حکومت نے کی ہے. اگر فوجی یا سیاسی حکومت جو بھی ہو, الیکٹڈ حکومت ہو یا ایک مارشل لا ہو, اگر وہ سٹیپس نہ لیے گئے جن کا ہم نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا, پاکستان کی سیکیورٹی ڈاکٹرن کو ری ڈیفائن کرنے کے, انڈیا کو اسرائیل کو تھریٹ کرنے کے, پاکستان کے واٹر رائٹس کی پروٹیکشن کے, اپنی آئیڈیالوجی, لینگویج, شناخت, آئیڈینٹی کی حفاظت کرنے کے لیے, مسلم دنیا کی قیادت لینے کے لیے, وہ ایف پی او اور چائنا کے ساتھ انگیج کرنے کے لیے اگر وہ اسٹیپ نہ لیے گئے تو کوئی بھی حکومت ہو پھر پاکستان کو نقصان پہنچائے گی. لیکن ہم نے بارہا یہی بات کی ہے کہ گورنمنٹ کوئی بھی آئے, گورنمنٹس تو آتی جاتی رہتی ہیں, لیڈرشپ آتی ہے جاتی ہے, لیکن جو ایک ملک کی فارن پالیسی جو ہوتی ہے وہ ڈیفائنڈ ہوتی ہے ریگارڈلیس آف ہو کمز اینڈ ہو گوز. واٹ ڈو یو ڈیفائنڈ ہونی چاہیے, ہمارے پاس یہ نہیں ہے, ہمارے پاس نہیں ہے. ہم نے انفارچونیٹلی ہم افغانستان جنگ کی صرف ایک مثال لیتے ہیں کہ پاکستان نے 9/11 کے بعد جو ہم افغانستان کے ساتھ ہم نے جو پالیسی تبدیل کی, افغانستان اوور نائٹ پالیسی تبدیل ہوئی ہماری, کوئی پالیسی ڈیفائن تو نہیں تھی. ہمارے حکمران آتے ہیں اور ہمارے ڈاکٹرن اور سیکورٹی حکمران آنے کی وجہ سے یا باہر کے دباؤ کی وجہ سے پالیسی تو ہماری راتوں رات تبدیل ہو جاتی ہے. ہم نے 1975 سے جو افغانستان میں انویسٹمنٹ شروع کی تھی, 1995 میں اس کا بیڑا غرق ہوا, پھر 2001 میں اس کو بھی ہم نے تباہ برباد کر دیا. ہم نے وار آن ٹیرر کو ڈیفائن ہی نہیں کیا کہ ٹیررزم کی ڈیفینیشن کیا ہے. ہم نے جب امریکہ کے ساتھ انگیج کیا تو رولز آف انگیجمنٹ ڈیفائن نہیں کیے, یہ نہیں کیا کون سے پیرامیٹرز ہیں, کس کے خلاف ہم لڑیں گے, کس کے خلاف نہیں لڑیں گے, کیا شرائط ہیں, کہاں تک جائیں گے, ان کو بھی ہم نے ڈیفائن نہیں کیا. افغانستان میں ہمارا کوئی ایسٹ باقی نہیں رہ گیا. جو یہ ہماری المیہ یہی ہے کہ جب حکومتیں آتی ہیں تو ساتھ ساتھ پالیسیز بھی تبدیل کر دیتی ہے, اور ہماری فارن پالیسی ہو یا ڈیفنس پالیسی ہو یا انٹرنل سیکورٹی پالیسیز ہو, ان میں اسٹیبلٹی نہیں ہے. صرف ایک پالیسی ہے جو 71 سے چل رہی ہے اور آج تک چل رہی ہے, وہ نیوکلیئر اور میسائل پروگرام ہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ 20 حکومتیں بیچ میں آئی ہیں, لیکن شکر ہے کہ اس کو ٹچ نہیں کیا گیا. یعنی کرنے کی کوشش بہت ہوئی لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ مینٹین رہا. یہی ہم عرض کرتے ہیں نا کہ یہی تو معجزات ہیں یہ, کہ تمام تر اوپر کے فساد کے باوجود جو کور ڈیفنس ہے ہمارا, جو کور انٹرسٹ ہے ہمارا نیوکلیئر اور میسائل پروگرام, وہ ابھی تک اللہ کے فضل سے محفوظ ہے اور دشمنوں کے لیے تھریٹ بنا ہوا ہے. ٹھیک. اگلا سوال ہے زید صاحب, اگین اٹس ویری کافی دفعہ ریپیٹ ہوا کوشچن ہے, واٹ آر دا ڈیٹیلز آف ملٹری آپریشنز ان بلوچستان ان 70s اینڈ ان دا لاسٹ فیو ایئرز, واٹ از BLA؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اور بہت ضروری ہے اس پہ بات کی جائے. دیکھیے بلوچستان میں بہت بڑا پروپیگنڈا یہاں پہ کیا جا رہا ہے کہ جناب حکومت, فوج, سیاستدان, آنے والی حکومتیں بلوچوں کے حقوق کے خلاف, بلوچوں کے حقوق مانگتے ہیں لہذا ان کے خلاف جنگ کی جاتی ہے. اس بات کو ہم چند منٹ لیں گے لیکن بہت زیادہ واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہماری قوم کو اس کے اصل حقائق نہیں معلوم ہے. 70s میں جیسے ہم نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے بڑی ایگریسو پالیسی ڈپلوائے کی تھی کمیونسٹ حکومتوں کے خلاف. افغانستان کے خلاف ان کی پالیسی بڑی زبردست تھی. سردار داؤد کے خلاف بھی وہ کام کر رہے تھے. انہوں نے احمد شاہ مسعود اور حکمت یار کو تیار کیا تھا افغانستان میں بغاوت برپا کرنے کے لیے, اور انہوں نے سردار داؤد کی حکومت نے جب بلوچستان میں مریض کو ہائر کر کے, کیونکہ مریض سوویت بلاک کے کمیونسٹ بلاک کے تھے زیادہ, ان کو ہائر کر کے انہوں نے بلوچستان میں بغاوت برپا کروائی. اس وقت چیف منسٹر بلوچستان کے نواب اکبر بگٹی تھے, بگٹی بلوچ ہیں, اور دوسرے ہمارے پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو تھے. ان دونوں نے آرمی ڈپلوائے کی مریض کے خلاف, آپریشن مریض کے خلاف. ڈپلوائے آرمی نے کیا لیکن آرمی کو حکم سلیکٹڈ پرائم منسٹر نے دیا تھا اور چیف منسٹر کی طرف سے کوآرڈینیشن آئی تھی. جو بگٹی بلوچ تھے انہوں نے ساتھ دیا تھا مریض کے خلاف آپریشن میں, ان کے ذاتی دشمنی بھی تھی اور مریض مل گئے تھے جا کے افغانستان سے. زید صاحب وقت ہوا ایک بریک کا, دوبارہ آئیں گے, اسی پوائنٹ کو ہم کنٹینیو کریں گے. ہم ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بات کرے تھے ہم BLA پہ. جی, تو جس طرح ہم نے آپ سے پہلے بات کی کہ 1970s کی جو انسرجنسی تھی اس کا مقابلہ بگٹی قبیلے نے کیا, اور پاکستان کے الیکٹڈ پرائم منسٹر نے فیصلہ کیا اور وہ ایگریسو پالیسی ڈپلوائے کی جو پاکستان کے دشمن افغانستان سے پاکستان میں لانچ کر رہے تھے. اس میں کہاں حقوق کی بات آ جاتی ہے؟ یہ تو کلیئر کٹ ایک انسرجنسی تھی جو باہر سے بغاوت برپا کرائی گئی تھی, اور پاکستان کے وفادار بلوچوں نے اپنے ہی بلوچوں کے خلاف, یعنی بگٹیز نے مریض کے خلاف مقابلہ کیے. تو مریض بنیادی طور پر مریض ہمیشہ سے ذرا باغی رہے تھے. اب ہم آتے ہیں جو پچھلے 5-6 سال سے بلوچستان میں بغاوت برپا. یہ ذرا سمجھنے کی بات ہے, یہ بہت نازک معاملہ ہے کیونکہ اس کی تفصیل ہماری قوم کو نہیں معلوم. 1970s میں نواب اکبر بگٹی واز دا چیف منسٹر آف بلوچستان. اب معاملہ یہ تھا کہ یہ نواب تھے, چیف منسٹر نہیں تھے, یہ صرف اپنے علاقے کے قبیلے کے سردار تھے. ہم تھوڑا سا آپ کو بگٹی قبیلے کے بارے میں بتانا چاہیں گے. بگٹی قبیلے کی 3 بڑی شاخیں ہیں. ایک راہجہ بگٹی کہلاتے ہیں,
ایک مسوری بگٹی کہلاتے ہیں, ایک کلپر بگٹی کہلاتے ہیں. یہ تینوں بگٹیز ہیں, رہیجا, کلپر اور مسوری. جو نواب ہوتا ہے وہ رہیجا قبیلے سے ہوتا ہے. نواب اکبر بگٹی کا تعلق رہیجا قبیلے سے تھا. جو مسوری اور بگٹی ہیں, مسوری بگٹی اور کلپر بگٹی ہیں, ان کا علاقہ ہے سوئی اور یہ آس پاس کے علاقے جہاں سے گیس نکلتی ہے. نواب اکبر بگٹی نے, چونکہ ان کا تعلق رہیجا قبیلے سے تھا, انہوں نے اپنے قبیلوں کو, یعنی آدھے رہیجا قبیلے کو اور مسوریز کو اور کلپرز کو مار مار کے ڈیرا بگٹی اور سوئی کے علاقوں سے نکال کر پورے پاکستان میں بکھیر دیا تھا. کم از کم 40-50 ہزار بگٹی, مسوری, کلپر اور نواب اکبر بگٹی کے اپنے فرسٹ کزن میر احمدان خان بگٹی ان کا نام ہے, اور ان کا اپنا ایک پورا بگٹی, وہ رہیجا قبیلے کے, یعنی میر اکبر بگٹی کے فرسٹ کزن ہیں. ان سب کو دربدر کر دیا گیا پورے پاکستان میں, اور ان کی زمینوں پر قبضہ کر لیا نواب اکبر بگٹی نے. اب آپ پوچھیے کلپر سے جا کے, مسوری سے اور رہیجا سے, کہ بھئی اگر یہ حقوق کی جنگ تھی, اگر یہ سارا معاملہ حقوق کا تھا, تو کیا یہ بلوچ نہیں تھے؟ 15-20 سال یہ دربدر رہے, ڈیرا غازی خان میں, ملتان میں, مختلف علاقوں میں بکھرے رہے. تو 2003 کے آس پاس حکومت نے فیصلہ کیا کہ ان تمام دربدر بلوچوں کو لے جا کے واپس ان کے علاقوں میں آباد کیا جائے. جب یہ فیصلہ حکومت نے کیا کہ ان کو واپس اپنے علاقوں میں آباد کیا جائے گا, اس وقت نواب اکبر بگٹی نے بغاوت بلند کر دی, کیونکہ ان سب کے واپس آنے کا مطلب یہ تھا کہ اس سے پہلے نواب اکبر بگٹی پی پی ایل سے اور پاکستان حکومت سے, او جی ڈی سی سے اربوں کروڑوں روپے کے بینیفٹس لیا کرتے تھے, پرائیویٹ ایئر کرافٹ سے, لیموزین سے, کار سے, جہاز سے, اپنا سارا ان کا سلسلہ تھا. اور یہ ساری رائلٹی یہ اپنے لوگوں پر خرچ نہیں کرتے تھے. ڈیرا بگٹی میں میٹرنٹی ہاسپٹل نہیں ہے, اسکولز نہیں ہیں. جب یہ کہنا کہ سوئی میں گیس نہیں ہے یا ڈیرا بگٹی میں گیس نہیں ہے, یہ حکومت کی ذمہ داری نہیں, اس لیے کہ وہاں پہ حال یہ تھا کہ حکومت کے ملازمین کو تنخواہیں اکبر بگٹی دیتے تھے, یعنی وہ تنخواہ اکبر بگٹی کے پاس جاتی تھی, اکبر بگٹی ان کو تنخواہ دیتے تھے, اپنا حصہ رکھتے تھے اس میں سے, یعنی حکومت وہاں اس طرح چلتی تھی, اور لٹرلی پاکستان بلیک میل ہوتا تھا. جب حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ میر احمدان خان بگٹی جو رہیجا ہیں ان کو, میر قادر مسوری بگٹی جو مسوری ہیں, اور اس طرح دوسرے جو کلپرز ہیں ان کو واپس لا کے آباد کیا جائے, اس موقع پر اکبر بگٹی نے افغانستان سے مدد مانگی اور ان کو مدد دی گئی, اور انہوں نے پاکستان کی ریاست کے خلاف اعلان جنگ کیا. اکبر بگٹی کے خلاف جنگ ان کے قبیلے نے کی ہے, کلپرز نے, مسوریز نے اور رہیجرز نے. آرمی نے سپورٹ کیا ہے ان کو. اور جب اکبر بگٹی کا انتقال کس طرح ہوا ہے, وہ ایک غار کے اندر تھے, اس غار میں ان کو جب واپس لا کے سارے مسوریز, کلپرز اور رہیجرز آباد ہوئے اپنے علاقوں میں, تو نیچرلی ان کی آپس کی دشمنی تھی اکبر بگٹی کے ساتھ. اکبر بگٹی کو خارج کر دیا اپنے قبیلے نے, اور اس قبیلے نے جرگہ کیا جس میں فیصلہ کیا گیا کہ اکبر بگٹی کو پکڑ کے لایا جائے گا اور مقدمہ چلایا جائے گا اور پھانسی دی جائے گی. یعنی یہ خود بگٹیز نے فیصلہ کیا اپنے سردار کے خلاف. اس پر اکبر بگٹی چھوڑ کے چلے گئے, پہاڑوں میں گئے, آرمی ان کے پیچھے گئی, بگٹی قبیلہ ان کے ساتھ گیا, اور بگٹی قبیلے نے آئیڈینٹیفائی کروایا کہ اس جگہ کے اوپر اکبر بگٹی ہیں. آرمی کے 4-5 آفیسرز انارمڈ, خالی ہاتھ آفیسرز اس غار میں گئے اور نواب اکبر بگٹی سے نیگوشیٹ کرتے رہے کہ آپ سرنڈر کر دیں, ہم آپ کو گرفتار کر کے لینے کے لیے آئے ہیں. اکبر بگٹی نے ان سے یہ یقیناً یہ پوچھا کہ آپ میرے ساتھ کریں گے کیا. اس کو معلوم تھا, اور یہ فیصلہ جرگے کا ہو چکا تھا کہ بگٹی کو لے جا کے اس کے قبیلے کے حوالے کر دیا جائے گا, جن کے درجنوں لوگ یہ قتل کر چکے تھے, جن کو نکالا تھا, 15-20 سال دربدر کیا تھا, ان کی زمینوں پہ قبضہ کیا تھا. اکبر بگٹی ایٹ دیٹ ٹائم کمیٹڈ سوسائڈ. انہوں نے بلاسٹ کیا ہے اندر, اور 5 آرمی آفیسرز جو خالی ہاتھ تھے وہ اس غار میں سے ان کی لاشیں نکلی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اگر آرمی نے مارنا تھا تو اس وقت کیوں اٹیک کیا جب 5 آفیسرز اندر تھے غار میں؟ لوگ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے سوسائڈ کی تھی. یہ آن ریکارڈ بھی بات ہے کہ 5 لیفٹیننٹ, اس میں کرنل بھی تھے, میجرز بھی تھے, پوری یونٹ کے آفیسرز تھے, وہ اندر گئے تھے, ان سے نیگوشیٹ کرتے. لوگ تو ان کو دلیر بھی کہتے ہیں. یہ ان کی قبائلی دلیری ہو یا ان کی غیرت ہو یا جو بھی معاملہ ہو, دا کوشچن از کہ اکبر بگٹی ڈائڈ آئدر ایکسیڈنٹلی اور ہی کمیٹڈ اے سوسائڈ, اس لیے کہ وہ اس کے بعد اپنے قبیلے کے ہاتھ میں جا کے وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ رہیجا, مسوریز اور کلپرز ان پہ مقدمہ چلائیں, جرگے میں فیصلہ کریں اور ان کو پھانسی دیں. اٹ میک سینس. وہ ایک بہرحال ایک غیرت مند بلوچ تھے, اور انہوں نے اپنے جو بھی اپنے قبیلے کے ساتھ کیا تھا, جو فصل انہوں نے لگائی تھی وہ خود کاٹی. یہ اصلیت تھی اس ملٹری آپریشن کی کہ جو بلوچستان میں ہو رہا ہے. آج میر احمدان خان بگٹی جو ہیں وہ ایم این اے الیکٹ ہوئے ہیں, وہاں سے 70-80 ہزار ووٹ ملے ہیں ان کو. تو کیا یہ بلوچ نہیں ہے جو پاکستان کے وفادار ہیں, لوئل ہیں, پاکستان کے ساتھی ہیں, اور خود کہتے ہیں کہ جو اکبر بگٹی اور جو مریض کے جو لوگ ہیں وہ افغانستان سے مدد لے کر آ رہے ہیں. آپ ان سے پوچھیں نا اصل بات کیا ہے. اور بلاچ مری جو ہیں وہ افغانستان میں قتل ہوا ہے. سوال پوچھنے کا یہ ہے کہ وہ افغانستان میں کیا کر رہا تھا, وہاں کس کے ہاتھوں قتل ہوا, وہاں تو پاکستان آرمی نے جا کے نہیں مارا اس کو. یہ ان کے آپس کے جھگڑے تھے جو پیسے پہ, روپے پہ اور اسلحے پر ہوئے. تو دیکھیے اس غلط فہمی میں نہ پڑیں
کہ جناب وہاں حقوق کی جنگ ہو رہی ہے اور ہم نے وہاں پہ جا کے بلوچستان کے عوام سے معافیا مانگنی ہے. بلوچستان کے ساتھ اتنی زیادتیاں ہوئی ہیں جو پورے پاکستان کے ہر صوبے کے ساتھ زیادتی. لیکن جیسا اب یہ تو ایک الگ بات ہوگی. جب بات کرتے ہیں کہ صوبے کے استحصال کی یا وہاں ڈیولپمنٹ نہیں ہے, پروگرس نہیں ہے, آئی ڈونٹ نو آپ کتنے قریب سے جانتے ہیں, لیکن میں پیدا اور بڑی بلوچستان میں ہوئی ہوں, میں جانتی ہوں. اب بھی آپ وہاں جائیں تو وہاں پروگرس نام کی فی الحال بھی کوئی چیز نہیں ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ جناب بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے, کیا سندھ میں غربت نہیں ہے؟ کیا پنجاب میں غربت نہیں ہے؟ کیا فرنٹیئر میں غربت نہیں ہے؟ ہمارے پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ اس ملک کو تباہ و برباد اس کے غربا نے, غریب لوگوں نے, مساکین نے, ان پڑھ لوگوں نے نہیں کیا. اعلیٰ ترین تعلیم یافتہ لوگوں نے, جو باہر سے, امریکہ سے, یورپ سے پڑھے ہوئے تھے, انہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے. جو کرپشن ہے, جو قرضے معاف کرائے جاتے ہیں, جو ملک کی دولت ملک سے باہر لے کے جائی جاتی ہے, جو اختیار اور طاقت کا ناجائز استعمال کیا جاتا ہے, جو یتیموں, بیواؤں, مساکین کے مال پر قبضہ کیا جاتا ہے. دیکھیے, یہ مسئلہ صرف بلوچستان کا نہیں ہے, پوری قوم کا یہ کرائسس ہے. ہر جگہ غربت ہے, ہر جگہ انسان تکلیف میں ہے, صرف اس وجہ سے کہ جو حکمران ہے بیت المال کو اپنا ذاتی مال سمجھ کے خرچ کرتے ہیں. اور دقت یہ, تو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ مسئلہ کسی ایک صوبے کا استحصال کا نہیں ہو رہا ہے. یہ ہمارے دشمن انہی باتوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور صوبائیت, لسانیت, فرقہ واریت, قومیت, ان بنیادوں کو استعمال کرتے ہیں. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, پوری قوم تکلیف میں ہے اور پوری قوم کے زخموں پہ مرہم رکھنے کی ضرورت ہے. ہم کو ایکسپلائٹ نہیں ہونا ان پروپیگنڈا سے جو دشمن ہمارے درمیان کرتے ہیں. اگلا سوال ہے about isolating and neutralizing Indian and Zionist assets, and how do you recognize them? آپ کے رینکس میں اگر یہ زائنسٹ موجود ہوں تو آپ ان کو کس طرح آئیڈینٹیفائی کریں گے؟ دیکھیے, ہماری صفوں میں دشمن کے ایسیٹس اور غدار کثیر تعداد میں موجود, ہر لیول پر ہیں. اس میں میڈیا میں بھی ہیں, تھنکرز, انٹلیکچوئلز میں بھی ہیں, سیاستدانوں میں بھی ہیں, فوج کے اندر بھی ہیں, اور نیچے ہمارے سب نیشنلسٹ ان ایلیمنٹس میں بھی ہیں جو زمین پر, گراؤنڈ پہ رہتے ہیں. ہمیں ابھی بھی پاکستان کی ایک جیل میں ایک ایئر فورس کا ایک ریٹائرڈ افسر قید ہوا ہے جو 1984 میں اسرائیلی اٹیک لے کر آ رہا تھا پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام پہ, جس اٹیک کا ہم نے ڈسکس کیا. وہ افسر ابھی بھی جیل میں. ایسے دشمن ہر جگہ ہمیں مل جاتے ہیں. میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں. ڈاکٹر قدیر خان کا جو کیس ہوا تھا, جس کے اندر پوری دنیا کا دباؤ یہ تھا پاکستان پر کہ پاکستان ڈاکٹر قدیر خان کو امریکہ کے حوالے کر دے اور پاکستان اپنا ایٹمی پروگرام جو ہے وہ سب کا سب IAEA کے سامنے اور انٹرنیشنل باڈیز کے سامنے کھول کے رکھ دے. اس وقت پاکستان دباؤ میں تھا, اور پاکستان کے اخبارات اس وقت اٹھا کے دیکھ لیجئے, بہت بڑی تعداد میں آپ کو اینالسٹ, تھنکرز, رائٹرز ایسے ملیں گے جو یہ پروپیگیٹ کر رہے تھے, جو پاکستان پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ پاکستان کو ڈاکٹر قدیر سرنڈر کر دینے چاہیے, سارا نیوکلیئر پروگرام, میسائل پروگرام سرنڈر کر دینا چاہیے. یعنی جب قوم دباؤ میں تھی تو یہ اس دباؤ کو بڑھا رہے تھے. جب وہ کرائسس ختم ہو گیا تو آج وہ پھر اچھے بچے بن کے. ٹھیک ہے زید صاحب, کنٹینیو کریں گے. فی الحال وقت ہوا ایک بریک کا, ہم حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. زید صاحب, اس سے پہلے آپ بات کر رہے تھے ریکگنائزنگ زائنسٹ ایسٹ. تو جو ہمارے تھنکرز, انٹلیکچوئلز میں ایسے لوگ شامل ہیں کہ جو پروپیگیٹ یہ کرتے ہیں کہ پاکستان کو اپنی آئیڈیالوجی, اپنی آئیڈینٹی, اپنا نیوکلیئر اور میسائل پروگرام کمپرومائز کر دینا چاہیے اس خوف سے کہ امریکہ حملہ کر دے گا. ان کو ریکگنائز کر لیں. جو یہ باتیں کرتا ہے یہ ان کے ایسیٹس اور ان کے ایجنٹس ہیں. اسی طریقے سے گراؤنڈ لیول پر آئیے. گراؤنڈ لیول پہ معاملہ یہ ہے کہ جو سب نیشنلزم کی جو جس طریقے سے بات کی, بلوچستان میں انسرجنسی, بغاوت بلڈ ہوئی ہے. پشتونستان کا ایک مسئلہ ہے. پاکستان کے اندر ریلیجیس اور سیکٹیرین ٹیررزم کی ایک کیمپین بلڈ ہو رہی ہے. سندھ میں ہو, سرائشی بیلٹ میں ہو, سندھو دیش کا معاملہ ہو, پاکستان میں دہشت گردی کرائی جائے. پاکستان کی آئیڈیالوجی کو جو چیلنج کرے, جو یہ کہے کہ پاکستان غلط بن گیا تھا, جو یہ کہے کہ ٹو نیشن تھیوری غلط تھی, جو یہ کہے کہ پاکستان کو انڈیا سے مل جانا چاہیے, جو یہ کہے کہ پاکستان کا بننا تاریخ کی سب سے بڑی غلطی ہے, ان لوگوں کو ریکگنائز کر لیں, ان کے چہرے ریکگنائز. جو یہ کہے کہ البدر اور الشمس, جن کو ایسٹ پاکستان میں جنہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا, وہ غدار تھے. جو یہ کہیں کہ ایسٹ پاکستان میں 2.5 لاکھ سٹرینڈڈ پاکستانیز کو ہرگز پاکستان نہیں لانا چاہیے ہمیں, ان ساروں کو ریکگنائز کیجیے. کیونکہ جو پاکستان کی آئیڈیالوجی, آئیڈینٹی, پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں, جو خاص طور پہ پانی کے ایشوز پہ ہم بات کریں گے. دیکھیے, ڈیمز کے معاملے میں 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک معصوم لوگ ہیں جن کو پتہ نہیں ہے, جن کو مس لیڈ کیا گیا, اسی طرح جس طرح بنگال کے مسلمانوں کو مس لیڈ کیا گیا تھا. لیکن بعض جینوئن ایسے لوگ ہیں جو انڈین ایسیٹس ہیں, جو پاکستان میں, جن کا کیمپین یہ ہے کہ جب انڈیا ڈیم بنا کے ہمارے دریا روک رہا ہے تو ان کا کام پاکستان میں یہ ہے کہ پاکستان میں ڈیمز کو نہ بننے دیا جائے, اس کے خلاف بغاوتیں, تحریکیں برپا کی جائیں. تو پاکستان میں یہ نشانیاں ہیں, ریکگنیشنز ہیں ان لوگوں کی کہ جو ان کے ایسیٹس ہمارے میڈیا میں بھی ہیں, ہماری سیاست میں بھی ہیں, ہمارے گراؤنڈ پہ بھی ملیٹنسی اور ٹیررزم اور دہشت گردی میں شامل ہیں, ہماری صفوں میں ہی ہیں. ان کو ریکگنائز کیا جا سکتا ہے. میر جعفر اور میر صادق کی شکلیں صرف آخری دن نہیں واضح ہوتی ہیں, ان کے ایک سسٹمیٹک, ان کا ایک پیٹرن ہوتا ہے جو آپ ریکگنائز کریں تو پہچانتے ہیں. تو یہ قوم کو اب سمجھ لینا چاہیے. اوکے. Should Pakistan have diplomatic relations with Israel? What's wrong in having such relations when many Arab countries have also such relations? کیا مذائقہ ہے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنانے کا؟ یہ بات اب بالکل اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے کہ اسرائیل کی ریاست کو
اگر پھیلنا ہے پوری مسلمان دنیا میں تو اس سے پہلے اس کو پاکستان کو تباہ کرنا ہے. عرب ممالک اب اس کے لیے خطرہ نہیں ہے. عرب ممالک تمام کے تمام بھی اگر مل جائیں تو اسرائیل کی ملٹری اور نیوکلیئر پاور کے آگے ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. اسرائیل ڈیسپریٹ ہے پاکستان سے تعلقات ٹھیک کرنے کے لیے, وہ صرف اس لیے کہ ایک دفعہ اس کی ایمبیسی اسلام آباد میں بن گئی تو اس کے لیے ہمارے لوگوں میں پینیٹریٹ کرنا, ان کو خریدنا, ان کے اندر ان کے راز حاصل کرنا اور پاکستان کو اندر سے کمزور کرنا آسان ہو جائے گا. ابھی یہ سیکنڈ ہینڈ سورسز سے کام کرتے ہیں, کبھی امریکن ایمبیسی سے آتے ہیں, کبھی انڈین ایمبیسی کے ذریعے آتے ہیں, کبھی مختلف قسم کے یونائٹڈ نیشنز کے ڈیلیگیشنز میں چھپ کے آتے ہیں, کبھی ٹورسٹ بن کے آتے ہیں. بڑے روپ ہیں ان کے بھی ہیں لیکن براہ راست ایکسس نہیں ہے ان کے پاس. اینڈ دے اسرائیل میں اسپیشلسٹ ڈائریکٹرز کام کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف. ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز میں ایک بھی اسپیشلسٹ ڈائریکٹر نہیں ہے جو اسرائیل کے خلاف کام کر رہا ہو, اس لیے کہ ہم ابھی اسرائیل کا تھریٹ لیتے ہی نہیں تھے. لیکن اٹ از ٹائم ناؤ کہ ہم اس سے ڈپلومیٹک ریلیشن شپ اور دوستی قائم کرنے کے بجائے فار گاڈ سیک وی نیڈ ٹو ویک اپ. ہمارا سب سے بڑا دشمن ملک میں دنیا میں اس وقت اسرائیل ہے. تو آپ بالکل اس حق میں نہیں. میں بالکل اس معاملے میں واضح کر رہا ہوں بات کہ انڈیا بھی اسرائیل کے کندھے پہ چڑھ کر ہم اس وقت شیر ہو رہا ہے ہمارے خلاف. آپ خیبر سولوشن ڈپلوائے کیجئے, جب تک کہ خیبر کا مسئلہ حل نہیں کریں گے مکہ نہیں فتح ہوگا. جی زید صاحب, اگلا سوال ہے, کین وی بائی پاس کشمیر فار دا مومنٹ اینڈ ٹرائی ٹو بلڈ ریلیشنز ود انڈیا ایز مینی پولیٹیشنز آر سیئنگ دیٹ کشمیر شوڈ بی سالوڈ بائی فیوچر جنریشنز, کہ کشمیر کو فی الحال آپ بیک بینچ کر دیں اور آگے کی بات کریں. دیکھیے, اگر ہم حسن ظن سے کام لیں نا, حسن ظن سے اچھی رائے رکھیں ایسے لوگوں کے بارے میں جو یہ بات کرتے ہیں کہ کشمیر کو بائی پاس کر دینا چاہیے اور اگلی نسلیں کشمیر کو حل کر لیں گی, تو ہم کہیں گے یہ احمق ہیں. یہ حسن ظن ہے, پٹنگ اٹ ویری مائلڈلی. اگر ہم سوء ظن کریں, اگر ہم ان کے بارے میں سخت رائے رکھیں تو ہم کہیں گے کہ دے آر ورکنگ آن زائنسٹ ایجنڈا. کیونکہ شہرگ ہے ہماری, یہ قائد اعظم سے بڑے مفکر نہیں ہیں یہ لوگ, قائد اعظم سے بڑے سیاستدان نہیں ہیں یہ لوگ. قائد اعظم نے جس کو ہماری شہرگ کہا تھا, اور ہمارے پانی اور ہمارے دریا جو وہ روک رہا ہے وہاں پر, اور جو کشمیر کی تحریک مزاحمت جو وہاں پہ 10 سال سے جاری ہے اور 1 لاکھ شہداء دیے جا چکے ہیں وہاں پہ, اس ساری انویسٹمنٹ کو, اب پاکستان کے مستقبل کو, پاکستان کے فیوچر کو اور ہماری عزت اور آبرو کو ہم اس طرح نہیں قربان کر سکتے کہ ہم اس کو پینڈ کر دیں اور انڈیا کے ساتھ چاول اور آٹا اور گندم اور تجارتی معاملات خریدنے پہ اپنا وقت صرف کریں. وہ انڈیا جو مسلسل پاکستان کو توڑنے کے لیے پاکستان میں بغاوتیں برپا کرا رہا ہے, پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو اور پاکستان کے حکمرانوں کو اور پاکستان کے میڈیا کو اور پاکستان کے تھنکرز کو بہت محتاط ہونا پڑے گا ایسی باتیں کرنے سے پہلے. اور قوم سے بھی ہم کہتے ہیں کہ جو ایسی باتیں کریں ان کو محاسبہ کیجیے اور ریکگنائز کیجیے ان کو. آپ کا کہنا ہے کہ پہلے اس کو سالو کریں کشمیر کو اور پھر آگے کی بات کریں. جب تک کشمیر ریزالو نہیں ہوگا, جب تک کشمیر ریزالو نہیں ہوگا, ہماری مزید جنگیں ہوں گی, مزید کارگلز ہوں گے, مزید لائن آف کنٹرول کے تھرو ہم کراس کریں گے, مزید گرینڈ سلامز ہوں گے, مزید آپریشن جبرالٹرز ہوں گے, مزید 65 ہوگی, مزید 71 ہوں گی. یہ چاہتے ہیں تو اگر یہ چاہتے ہیں تو وی ٹو کنٹینیو. یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ اس کشمیر کو ریزالو کیے بغیر آپ انڈیا کے ساتھ تعلقات ٹھیک کر لیں. ناٹ پاسبل. اگلا سوال ہے, بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے یہ, انڈیا از ٹرائنگ ٹو امپورٹ گیس فرام ایران via Pakistan. Should we allow them to do this when they are blocking our water? دیکھیے, بہت سمپل سی بات ہے, انڈیا کو گیس کی ضرورت ہے. گیس کے بغیر ان کی اکانومی کولیپس کر جائے گی. ان کو انرجی چاہیے. جو وہ اپنی سوسائٹی کو, اپنی اکانومی کو, اپنے 50 کروڑ بھوکوں کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں, کچھ دن بعد وہ بھی نہیں کھلا سکیں گے, اور وہ سارے بھوکے انہی کے ریاست کے اندر ایسی ایسی بغاوتیں برپا کریں گے. اسی لیے تو نیکسلائٹ کمیونسٹ کیوں وہاں پہ فتح حاصل کر رہے ہیں, کیوں 40% انڈیا کمیونسٹ ہو چکا ہے آلموسٹ. نیکسلائٹ کی وہاں پہ اسٹرینتھ ہے. انڈیا کے تمام ٹیکنالوجی سینٹرز جو ہیں, انڈسٹریز جو ہیں, وہ نیکسلائٹ زون میں آ چکی ہیں. یعنی اب خطرہ یہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد نیکسلائٹ ان کی ریاست سے براہ راست تصادم کریں گے تو سارا ساؤتھ انڈیا, بنگلور, جس سب بڑے بڑے ٹیکنالوجی سینٹرز کا آپ نام سنتے ہیں, یہ سافٹ ویئر ویلی کی نیکسلائٹ زون میں جا رہی ہیں, آلریڈی جا چکی ہیں. حتیٰ کہ ان کو اڑیسہ کے نیوکلیر, ان کے جو سیٹلائٹ لانچ ایریاز ہیں وہ سب کے سب. سو وہاں پہ ایک سیریس کرائسس ہے. ان کو انرجی چاہیے اپنی اکانومی کو سسٹین کرنے کے لیے. ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے نہیں وہاں. تو اب یہ جو انرجی گیس ایران سے لینا چاہ رہے ہیں, پاکستان کو الاؤ کرنا چاہیے تاکہ ضرور لے کے جاؤ گیس یہاں سے. کس لیے؟ تاکہ ہمارے پاس بھی ایک اسٹرانگ لیوریج ہو ان کے خلاف. اف دے پلے ود واٹر ویل پلے ود فائر. اگر انہوں نے ہمارا پانی بند کیا تو ہم ان کی پوری اکانومی کولیپس کرا دیں گے, ان کی گیس بند کر کے. اب یہ ان کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں. اسی وجہ سے یہ ڈیل سائن نہیں کر رہے ہیں. ان کو پتا ہے کہ یہ پاکستان کے ساتھ بدتمیزی سے باز تو آئیں گے نہیں, اور جب ایک جنگ ہوگی ان کے ساتھ پاکستان کی, جو مرضی انٹرنیشنل گارنٹیز لے لیں, یہ جنگ کی صورت میں یا پرابلم کی صورت میں ہم نے گیس بند کرنی ہے ان کی. اور یہ انہوں نے کوشش کی ایران سے کہ سمندر کے راستے انڈر گراؤنڈ سمندر کے اندر ایک پائپ لائن بچھا کے گیس لیں, لیکن وہ سمندر بھی ہمارا, گوادر چائنا بیٹھا ہوا ہے. ان کی تو جان اللہ کے فضل سے ہم نے یہاں سے پکڑ لی ہے, اور ان کے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہے. چین ایک طرف بیٹھا ہوا ہے ان کو سنبھالنے کے لیے, پاکستان ان کی ساری انرجی کوریڈور کے اوپر ہم کنٹرول کر رہے ہیں. یہ انیویٹیبل بات ہے کہ یا تو یہ ہم سے شرافت اور لحاظ اور بات کریں گے ہمارے ساتھ آ کے,
اپنے اونچے پیڈسٹل سے نیچے آ کے ہمارے لیول پر آ کے بات کریں گے, اپنے تکبر کو چھوڑیں گے, ورنہ بڑی بری کھائیں گے ہمارے ہاتھوں. زید صاحب اگلا سوال ہے, پاکستان never had good relations with Russia. Is it wise for Pakistan to continue having bad relations with Russia when China is also friends with them? یا پاکستان کو اپنے بہتر کرنے چاہیے تعلقات رشیا کے ساتھ؟ یہ بہت بڑی بے وقوفی ہم کریں گے اگر ہم نے روس سے تعلقات اچھے نہ کیے تو, کیونکہ روس اور چائنا اب ایک بچ چکے ہیں. ان کی فارن پالیسی آبجیکٹو, ان کا ڈیفنس دیکھیے, مغرب امریکن جو مسل شیلڈ لگا رہے ہیں تو روس اور چائنا کے خلاف لگا رہے ہیں. جو اینٹی بیلسٹک مسل شیلڈ لگ رہی ہیں, جو تھریٹس بلڈ ہو رہے ہیں, وہ آپس میں ایف سی او ورسز نیٹو ہو رہے ہیں. تو ہم کس طرح الگ رہ سکتے ہیں یہ کہہ کے؟ اور روس سے ہمارا کیا اختلاف ہے؟ روس اب پاکستان پہ حملہ نہیں کر رہا. اب سوویت افغانستان سے ہم اس کو نکال چکے, سینٹرل ایشیا سے وہ بیچارہ نکل گیا سارا, اب تو صرف روس رہ گیا, سوویت یونین نہیں ہے وہ. ہمارا بہت بڑا انٹرسٹ اس بات میں ہے کہ ہم روس سے تعلقات ٹھیک کریں, اور اگر ہم نے نہ کیا تو نقصان اٹھائیں گے. زید صاحب وقت ہوا ایک بریک کا, ہم حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو براس ٹیکس. زید صاحب ایک کوشچن میرے پاس ہے, واٹ آر دا چانسز آف اے چائنا انڈیا وار in the near to mid term? Can Pakistan take advantage of such a conflict? What are China's weaknesses against India? دیکھیے, چائنا اور انڈیا کی جنگ انیویٹیبل ہے, ہونے والی ہے, اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے. اس لیے کہ جیسے ہم نے بات پہلے کہی تھی آپ کو کہ یہ جو انرجی کوریڈور ہیں وہ سیم ہیں جو دونوں ملک کمپیٹ کر رہے ہیں حاصل کرنے کے لیے. ایران کی گیس ہے اور برما ہے, یہ دو تو بالکل کلوز پراکسیمیٹی ریجن میں ہیں, اور دونوں بری طرح کمپیٹ کر رہے ہیں. وہاں پہ اتنی گیس نہیں ہے کہ دونوں مل بانٹ لیں آپس میں محبت اور پیار کے ساتھ. کانفلکٹ ہو رہا ہے, کانفلکٹ بلڈ ہو رہا ہے. انڈینز کو اس کا اندازہ ہے, انڈینز اسی لیے بلو واٹر نیوی تیار کر رہے ہیں کہ چائنا کی جتنی ٹریڈنگ ہے وہ تمام کی تمام جو کہ انڈین اوشن سے گزر کے گلف سے نکل کے چائنا تک جاتی ہے, 80% اس کی انرجی اور گیس اور ٹریڈنگ یہاں سے گزر رہی ہے, اور یہ تمام ایریا انڈیا کی زد میں. اس کو بیلنس کرنے کے لیے چائنا گوادر سے ایکسس کر رہا ہے, اور جو ان کے آپس کے کانفلکٹس آف انٹرسٹ ہیں وہ خاص طور پہ وہی بات کہ وہ جو ناردرن ایریا کے اندر تبت کے پاس اور ان کے جو ناردرن ایریاز میں جو ان کے کانفلکٹس ہیں, جو پرانے ڈسپیوٹس ہیں ان کے, اب وہ دوبارہ ابھر کے سامنے آ رہے ہیں. تو اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے. پاکستان کے لیے یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ اس کی وجہ سے انڈیا اٹیمپٹ یہ کر رہا تھا کہ چائنا کو بھڑکائے پاکستان کے خلاف, یہ کہہ کر کہ چائنا کے جو مسلم سنکیانگ پروونس میں بغاوتیں برپا ہو رہی ہیں وہ پاکستان کروا رہا ہے. یعنی چائنا کے لیے سیریس پرابلم ہے کہ آٹونومس ریجن میں اس ایریا میں بڑی پرابلمز ہیں. انڈیا چائنا سے یہ کہہ رہا تھا کہ لیٹس گیٹ ٹوگیدر اگینسٹ اسلامک ایکسٹریمزم, مگر چائنا نے یہ آرگومنٹ خریدی نہیں اس کی. they didn't buy this. آن دا ادر ہینڈ یہ جو کانفلکٹ بلڈ ہو گئے ہیں انڈیا اور چائنا کے, یہ پاکستان کو سوٹ کر رہے ہیں کہ چائنا اپنا زیادہ وزن پاکستان کے فیور میں ڈال رہا ہے. چائنا میں بھی دو لابیز ہیں. ایک لابی یہ کہہ رہی ہے کہ انڈیا از دی ایمرجنگ پاور, تو ہمیں انڈیا کا ساتھ دینا چاہیے. لیکن جب ایمرجنگ پاور تو ہے, لیکن کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی بہت شدید ہے. انہی زونز پر یہ بحث کر رہے ہیں آپس میں, انہی انرجی ایریاز کے لیے, انرجی فیلڈ اور انرجی پائپ لائنز کے لیے جنگ ہو رہی ہے. ریسورسز تھوڑے ہیں, دونوں کی اکانومیز اوور ہیٹ کر رہی ہیں, ان کو انرجی چاہیے, اور کانفلکٹ ہوگا. And what if China swings the other way? What then? There is no possibility کہ چائنا پاکستان کو چھوڑ کر انڈیا کے طرف جائے گا. No, there is no possibility. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ چائنا دونوں ملکوں پر دباؤ ڈالے گا کہ تم انڈر دی امبریلا آف ایس سی او میں شامل ہو جاؤ. تو ایس سی او اس صورت میں ایس سی او صرف ایک چائنیز یا رشین بلاک نہیں رہ جائے گا, اٹ ول بیکم این ایشین بلاک, ایشین پاور, اور اس کے چانسز ہیں. اوکے, نیکسٹ کوشچن زید صاحب, ان کیس آف اے نیٹو ایس سی او conflict, which side should Pakistan take? Where would India go? What is the possibility of such a conflict? دیکھیے, یہ بات بھی کہ military showdown between NATO and SCO again is almost inevitable. It's a matter of time, 5 سال میں ہو, 6 سال میں ہو, کیونکہ امریکن اکانومی کولیپس کر رہی ہے, اور امریکہ ان اسٹیٹ آف پینک ہے. اس کی جو کاسٹ آف وارز آ رہی ہے افغانستان اور عراق میں, اور فورس ریپوزیشننگ میں پوری دنیا میں جو انہوں نے فورسز ڈپلوائے کی ہوئی ہیں, وہ اتنی ہیوی ہے, اور وہ اس وجہ سے ہے کہ دے آر پینکنگ فار دا سمپل ریزن کہ دے آر ٹرائنگ ٹو ہولڈ دی انرجی کوریڈور, انرجی ریسورسز. کیونکہ وہی بات عرض کر رہے ہیں نا, تو سارے انرجی ریسورس مسلمان دنیا میں, اور چائنا بھی پوری دنیا میں انرجی کوریڈور کے لیے, انرجی ریسورسز کے لیے بھاگتا پھر رہا ہے, مغرب بھی اس کے لیے بھاگتا پھر رہا ہے. اور اٹس اونلی اے میٹر آف ٹائم کہ اگر دے فار دا سیم ریسورسز اس حد تک کمپٹیشن ہے کہ کانفلکٹ انیویٹیبل ہے, وہ ہونے جا رہا ہے. اس صورت میں پاکستان کیا کرے گا؟ دیکھیے, پاکستان اب وہ امریکن نے ہمارے ساتھ وہی کرنا ہے جو 9/11 کے بعد کیا تھا, آر یو ود اس اور آر یو اگینسٹ اس. لیکن اب اس کا کوئی چانس نہیں ہے کہ پاکستان چین کے خلاف امریکہ کا ساتھ دے گا. تو آئدر ویل ٹرائی ٹو ریمین نیوٹرل,
or we'll go into the SCO camp and we'll become part of this conflict. तो ये वो वक्त है जिसके लिए हमने कहा था कि सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन को हमें रीडिफाइन करना पड़ेगा कि जब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स दुनिया में मूव चल रहे होंगे तो पाकिस्तान शुड प्रिपेयर फॉर अ न्यूक्लियर फॉल आउट सिनेरियो, यानी हम पे डायरेक्ट हिट ना भी हो तो रीजन में जो फॉल आउट होगा हमें उसके लिए तैयारी करनी है। हम एक खतरनाक दुनिया में हैं। देखिए सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले जो दुनिया थी, जिसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई और पूरी दुनिया में करोड़ों मारे गए। द अनफॉर्चुनेट रियलिटी है, हम किसी को हम ये शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर नहीं डाल सकते। वी लिव इन अ वर्ल्ड जो हर रोज कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ रही है। फ्रॉम मिड टू लॉन्ग टर्म 5 साल से 8 साल के दरमियान हमें खतरा है इस बात का कि एक मेजर एक्सचेंज होगा पावर ब्लॉक्स के दरमियान या मेजर रीजन्स के दरमियान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है साहब, what is the role of Indian Ocean in the future global security? In the future global security arrangement, how can Pakistan control its seas to influence the geopolitics? सबसे अहम एडवांटेज देखिए जो हमें है कि हम इंडियन ओशन और गल्फ के ज्यादा नजदीक हैं बनिस्बत इंडिया के, यानी वो जो स्ट्रेटेजिकली यानी इस पूरे रीजन से ही सब कॉरिडोर निकल के जाते हैं। ईरान जिस तरह लोकेटेड है गल्फ ऑफ हॉर्मुज के पास, यानी ईरान की मर्जी के बगैर कोई जहाज गल्फ से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि ईरान के पास इतनी वो गल्फ ऑफ हॉर्मुज इतनी कम है, 7-8-10 मील का वो सिर्फ माउथ है वहां पे। इसी तरह बाहर गवादर की पोर्ट है जो गल्फ ऑफ हॉर्मुज से बाहर है, और फिर पाकिस्तान की हमारी पोर्ट्स आती हैं। इंडिया इसके बाद है। इंडिया की जितनी सप्लाईज हैं वो यहां से जाती हैं और हम उनको इंटरडिक्ट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारी एग्रेसिव पॉलिसी जो हम इस इंडियन ओशन में डेवलप करेंगे, 21वीं सदी इंडियन ओशन की है। दुनिया की 5-6 न्यूक्लियर पावर्स इंक्लूडिंग इसराइल इसकी सबमरीन इस ओशन में घूम रही हैं। हर कोई अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है। हमें अपना सबमरीन फ्लीट, पर्टिकुलरली सबमरीन फ्लीट, इस पे हमें एक्सटेंसिवली काम करने की जरूरत है, क्योंकि ये हमको सेकंड लॉन्च फैसिलिटी भी देता है, यानी हमें ये सहूलत भी देता है कि अगर हम किसी तरह एक मिसाइल ऐसे डेवलप कर सके, अभी हमने डेवलप कर रहे हैं, वर्किंग ऑन द प्रोसेस, कि ऐसे डेवलप कर लिए हमने कि जो हम सबमरीन में फिट कर सके। इंडिया ने कर लिए हैं न्यूक्लियर मिसाइल्स अपनी सबमरीन में फिट, हमें करने हैं, क्योंकि इसमें सबमरीन को रिकॉग्नाइज करना पॉसिबल नहीं होता जो डीप सीज में होती है। तो अल्लाह ना करे अगर मुल्क पे खतरा हो तो फिर ये जो थ्रेट दुश्मन को होता है कि एक अननोन समुद्र के किसी भी हिस्से से एक सबमरीन न्यूक्लियर वेपन लॉन्च कर सकती है, इसकी वजह से जंगें रोकी जा सकती हैं, रुक जाती हैं। तो पाकिस्तान के लिए तो इंडियन ओशन, टू कंट्रोल इंडियन ओशन इज वाइटली इंपॉर्टेंट। और इसी वजह से आप नोट करेंगे कि इंडियंस ने हमारे सबमरीन प्रोजेक्ट पे अटैक करवाया था 2002 में, क्योंकि उनको पता था कि एक दफा हमारा अगस्टो 90B सबमरीन प्रोजेक्ट डेवलप हो जाता है तो पाकिस्तान इंडियन ओशन को कंट्रोल कर सकेगा। कराची में जो अटैक हुआ था वो इंडियन इन्फिल्ट्रेटेड अटैक था, इस्तेमाल उन्होंने लोकल रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट किए थे। यहाँ पे वो नेक्सस हम आपको बताना चाहते हैं कि किस तरह होता है कि लोकल रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं इंडियन एलिमेंट्स की तरफ से, जो लीडर्स को खरीद लेते हैं, लीडर्स को इस्तेमाल करते हैं। अटैक करवाया किस पे? हमारे सबमरीन प्रोजेक्ट पे, जो हमारे इंडियन ओशन को कंट्रोल करेगा फॉर द 21st सेंचुरी। ठीक है जैद साहब, अगला सवाल है, व्हाट इज द बेस्ट वे टू अश्योर बायलैटरल सिक्योरिटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? Is it balance of power between Pakistan and India, or both countries joining an umbrella security alliance of larger bloc, or annihilation of one of the two? देखिए 3 ऑप्शन आ गए। पहले आप क्वेश्चन जरा समझा दें लोगों को। कि पहली बात ये है कि क्या इंडिया और पाकिस्तान कोएग्जिस्ट कर सकते हैं आपस में, यानी या तो ये हो कि एक मुल्क खत्म कर दिया जाए तब हम सर्वाइव करें, या ये हो कि चाइना और रशिया मजबूर करें हम दोनों को कि हम इकट्ठे आए, या हमारा आपस में रिलेशनशिप किस तरह का कायम हो सकता है। देखिए ये बात बिल्कुल तय है कि आपस में इंडिया और पाकिस्तान में कोई सलाहियत नहीं है कि दोस्ती कर सकें या कोएग्जिस्ट कर सकें लॉन्ग टर्म। हमें इवन इन शॉर्ट टर्म हमें या तो कोई बड़ी ताकत इकट्ठा करे, बड़ी ताकत का मतलब है रूस और चीन अगर चाहें तो किसी हद तक हमें मजबूर कर सकते हैं कि अपने मामलात को तय करो और अंडर एक बड़ी कलेक्टिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट में आ जाओ। दूसरा ये है कि पाकिस्तान इंडिया का साइज छोटा कर दे, यानी हम इनके अंदर इतनी बगावतें बर्पा करवाएं कि जो जो कौमें आजादी चाहती हैं इंडिया में, हम इंडिया को काट के छोटा कर दें और उसका फितना खत्म हो जाए एक दफा। वी कट देम टू साइज ताकि दे शुड पिक अप समबडी देयर ओन साइज। वो छोटे यानी छोटे मुल्क के ऊपर ज्यादा शेयर होते हैं क्योंकि आसपास रीजन में सारे मुल्क छोटे हैं। दूसरा यह है कि पाकिस्तान जब तक इनको न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम से थ्रेट कर सकता है ये बिहेव करते रहेंगे। तो डिफेंस इज इक्वली। चाहती हूँ जैद साहब, ब्रेक का टाइम हो गया है, हम अभी हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। जैद साहब प्लीज आप कंटिन्यू करें। इस बात को बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि पाकिस्तान सिर्फ इस सूरत में इंडिया के साथ कोएग्जिस्ट कर सकता है कि जब हमारी ताकत इतनी हो कि हम इंडिया को ये यकीन दिला दें कि अगर तुमने हमारी तरफ मैली निगाह से उठा के देखा तो हम दांत भी तोड़ देंगे, आंखें भी निकाल देंगे, वरना अगर हमने ये ना किया इनके साथ तो ये हमें खा जाएंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। दे डोंट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ पीस एंड लव। उनको सिर्फ वही जवाब दिया जा सकता है जो 98 में हमने दिया था इनको 5 न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करके, क्योंकि उससे पहले जो इनकी जबान थी वो हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। सो दिस इज द रियलिटी।
पाकिस्तान हैज द स्ट्रेंथ एंड द कैपेबिलिटी कि हम मुस्लिम पावर ब्लॉक भी बना सकते हैं, हम रीजनल सिक्योरिटी ब्लॉक भी बना सकते हैं, और हम अपने आप को कलेक्टिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट में डाल के भी इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं, जो हमारे ऑप्शन हो, लेकिन फैसला हमने करना। Okay. How can we protect our ideology and identity, especially under attack from Zionists? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, सबसे ज्यादा हमने बात जो की, सबसे पहले वो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी और आइडेंटिटी पे हमला कर रहे हैं। हमारी जबान, हमारा मजहब, हमारी इखलाकियात, हमारी मोरालिटी, हमारी वैल्यू सिस्टम, हमारी शनाख्त एज अ पाकिस्तानी, एंड हमारी आइडेंटिटी एज अ सेपरेट नेशन फ्रॉम हिंदू, टू नेशन थ्योरी के तहत, ये सब चीजें अंडर अटैक है। और हमारी आने वाली हुकूमतों को देखिए, सिर्फ उनको यही बात कि जब तक उनकी निगाह बुलंद नहीं है, सुखन दिल नवाज नहीं है, और जां पुरसोज नहीं है, यकीन मोहकम नहीं है, अमल पहम नहीं है, और मोहब्बत फातह आलम नहीं है, कुछ क्वालिटीज चाहिए। कुद्दूस कहारी हो, गफ्फारी हो, कुद्दूसी हो, जबरूत, ये 4 नासिरों तो बनता है मुसलमान। यू सी, इकबाल गिव्स अ वेरी स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट ऑफ अ लीडरशिप एंड ऑफ अ नेशन। वो डेमोक्रेसी भी स्पिरिचुअल की बात करते हैं और फर्द भी स्पिरिचुअल होता है उसके अंदर। तो हमारी इस सारी स्पिरिचुअलिटी को, हमारे इस वैल्यू सिस्टम को डाइल्यूट करना लाजिम है इनके लिए। इनकी जो अभी जो प्रपोजल फ्लोट किया जा रहा है कि इंडियन फिल्मों को अलाउ कर देना चाहिए पाकिस्तान में, हम सख्ती से रिजेक्ट करते हैं इस बात को। हमें ये पाकिस्तानी कौम की रिक्वायरमेंट इंडियन फिल्में नहीं है। हमें इंडियन फिल्में इसलिए भी ज्यादा जहरीली हैं कि वो पाकिस्तान को सामने रखकर बनाई जाती हैं। उनका जो बॉलीवुड है, उनका जो मीडिया इंडस्ट्री है, वो हॉलीवुड के तर्ज पे उनकी फॉरेन पॉलिसी को सपोर्ट करता है। हमारा तो मीडिया बिल्कुल आवारा है ना, उसको तो कोई डायरेक्शन नहीं है, सेंस ऑफ पर्पस इसके पास नहीं है। उनका मीडिया ऐसा नहीं है। वी मस्ट गिव देम क्रेडिट कि उनका मीडिया उनकी फॉरेन पॉलिसी को और उनके डिफेंस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करता है, उसकी एक्सटेंशन है वो। लिहाजा वी शुड बी वेरी केयरफुल, वी शुड प्रोटेक्ट आवर लैंग्वेज। हमें उर्दू जबान, अपनी शनाख्त, अपनी तमाम तर रिलीजियस और वैल्यू सिस्टम को प्रोटेक्ट करना है। अगर कोई हुकूमत ये नहीं करती है तो अगली आने वाली नस्लों के साथ वो खयानत कर रही है। Okay. What should Pakistan do if India continues to build dams and block our water? Very simple solution. We should ask Kashmiris to destroy them. If the Kashmiris can't destroy them, हम खुद जाकर डैम्स को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। कोई कॉम्प्रोमाइज इस पे नहीं है, हम तो पानी नहीं रुकवा सकते। Okay. Afghanistan has always been a problematic country. For Pakistan and Indians have been using that to create problems for us. How can we solve this problem once and for all? देखिए, अफगानिस्तान का मसला बड़ा सिंपल है, उसको स्टेप बाय स्टेप में करना पड़ेगा, परमानेंट रिजॉल्व किया जा सकता है। पहली बात तो ये कि फर्स्ट स्टेप, जैसे हमने कहा कि तालिबान एज ए रिकग्नाइज्ड एंटिटी, अफगानिस्तान के अंदर उनको रिकग्नाइज करें, उनको हम जगह दें, उनको एक्नॉलेज करें, एक्सेप्ट करें। और वंस दैट इज डन, हमारे पास बड़ा लिवरेज है, बड़ी स्ट्रेंथ है अफगानियों को लाइन में लाने के लिए। उनका ट्रांजिट ट्रेड यहाँ से गुजरता है, सारा कुछ अफगानिस्तान में जो जाता है पाकिस्तान से जाता है। उनको बड़े ऑनरेबल और डिग्निफाइड तरीके पर हम हैंडल कर सकते हैं, ओनली इफ यू हैव अ सस्टेन्ड पॉलिसी कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे उनके दाखिली मामलात में, हम फसाद बर्पा नहीं करेंगे, हम ग्रुपों को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम उनको अमन लाने के लिए, पीस लाने के लिए, मोहब्बत लाने के लिए उनमें, क्योंकि ये हमारे इंटरेस्ट में है कि अफगानिस्तान सिक्योर हो, विद दिस कंडीशन कि वो इंडियंस को जगह नहीं देंगे वहां पे। और अगर पाकिस्तान उनकी जरूरियात पूरी कर रहा है तो फिर उनको क्या जरूरत है कि वो इंडिया को लेकर आए, और अगर वो इंडिया को वहां पे लाएंगे फिर हम सख्ती करेंगे यहां से उनके लिए। इट्स वेरी इजी, वी कैन डू दैट एंड वी शुड डू दैट। Okay. And the last question I have for you is, Indians are also very close to Iranians. How can we engage with Iranians to keep them away from India? देखिए, ये चाणक्य आइडियोलॉजी है। चाणक्य की जो आइडियोलॉजी की हम पहले बात करते आए कि वो हमेशा वो ये है कि हमसाए के हमसाए से दोस्ती करो ताकि उसके नतीजे में हमसाए को हड़प किया जाए। इस वजह से आप देखेंगे कि वो हमेशा पाकिस्तान के पीछे वाले ममालिक से दोस्ती उनकी ज्यादा, अफगानिस्तान से भी और ईरान से भी। ईरानियों के साथ भी हमें थोड़ा मामला जरा बराबरी पर तय करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे उनके साथ इख्तलाफात अफगानिस्तान में रहे, तालिबान के हवाले से रहे, हमारे अमेरिकन के करीब होने की वजह से ईरानी हमसे डिस्टर्ब रहे, और इसकी सजा ईरानी हमें ये देते रहे कि वो इंडिया से ज्यादा नजदीक हो जाते हैं। जब हम इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अपनी बनाएंगे, पहले हमने बनाई थी 60s में, हमारा आरसीडी बना हुआ था, रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट, पाकिस्तान, ईरान और टर्की हमारा एक ब्लॉक था, और हमारा बड़ा खूबसूरत ब्लॉक था वो। हमें उस ब्लॉक को रिवाइव करना है। अब हमारे इंटरेस्ट कन्वर्ज कर रहे हैं, ईरानी रूस के साथ बड़ा करीब है, ईरानी चीन के साथ बड़ा करीब है, तो और वो बुनियादी तौर पर हमारे नेबर होने की वजह से हमारी डिप्लोमेसी की स्ट्रेंथ है ये, हमें इसको अचीव करना चाहिए कि हम इंडियंस के इन्फ्लुएंस से उनको निकालकर अपने इन्फ्लुएंस में लेकर। करंट सिनेरियो में तो ईरान से थोड़ा दूर हो रहे हैं बाकी कंट्रीज, अगर देखा जाए इस वक्त जो सिचुएशन है, अमेरिका का जो प्रेशर पड़ रहा है। देखिए, इस वक्त ईरान और पाकिस्तान उन दोनों को कलेक्टिव थ्रेट के तौर पर इसराइली ले रहे हैं, तो ये तो फिर हमें सूट करती है ये बात। अगर इसराइलीज और अमेरिकन ईरान और पाकिस्तान दोनों को थ्रेट के तौर पर ले रहे हैं, हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम दोनों के लिए थ्रेट है, और इंडियंस भी इसको एक्सप्लॉइट करना चाह रहे हैं, तो दिस इज अ नेचुरल अलायंस के पाकिस्तान, ईरान, रूस, चाइना और टर्की को हम साथ, और अफगानिस्तान को, और ये सारे मुल्क मिलकर जब अफगानिस्तान पर प्रेशर डालें तो मुमकिन नहीं है इस बात का कि अफगानिस्तान इंडियन कैंप में जाए या पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम करे।
یہاں ریجنل اور کلیکٹو سیکورٹی ارینجمنٹ کی ضرورت ہے, اگریسو ڈپلومیسی کی ضرورت ہے. اٹ کین بی ڈن. جیسے ہم نے کہا نا کہ پاکستان میں کوئی بھی حکومت آئے, دیکھیے ہمارا پروگرام کنکلوڈ ہو رہا ہے, ہم اپنے آخری وقت پہنچ رہے ہیں یہاں پہ, ہم نے 9 پروگرام اس پر کیے ہیں. ہم جو باٹم لائن دینا چاہتے ہیں آپ کو اس بات کی کہ پاکستان اللہ کے فضل سے کمزور ملک نہیں ہے. ہمارے پاس آپشنز موجود ہیں, ہمارے پاس اسٹرینتھ موجود ہے, ہمارے پاس ہسٹری اور تاریخ موجود ہے, ہمارے پاس سائیکولوجیکل ایڈوانٹیج موجود ہے. ہم انڈیا پہ 1000 سال حکومت کر چکے ہیں. ہم اس ملک اللہ کے فضل سے وہ ہم سے ڈرتے ہیں. وہ ہر ممکن اگر وہ ہمیں کھا سکتے, اگر ہمیں ہڑپ کر لیتے تو ایسٹ پاکستان کے بعد آج 40 سال ہونے کو آئے, ہمیں ہڑپ کر چکے ہوتے. وہ اس وجہ سے انہوں نے ہم کو نہیں چھوڑا ہوا کہ ہم سے محبت کرتے ہیں اور ان کو انٹرنیشنل لا کا بہت لحاظ ہے. اس وجہ سے انہوں نے ہمیں چھوڑا ہوا ہے کہ وہ ہمیں ہاتھ نہیں لگا سکتے, خوف میں مبتلا ہے. ہماری پاکستانی قوم کو اب یہ سمجھنا پڑے گا. ہمارا یہ پروگرام آج کنکلوڈ ہو رہا ہے, ہم اپنا میسج دے چکے ہیں پورا کہ پاکستان کی عزت اور آبرو کو خطرہ ہوگا اگر وہ سٹیپ نہ کیے جو ہم بتا چکے ہیں اس پروگرام میں. ہمیں سیکورٹی ڈاکٹرن بھی ریڈیفائن کرنی ہے, اپنی آئیڈیالوجی, اپنے نظریات, اپنی شناخت, اپنی زبان کی, اپنے دین اور آبرو کی بھی حفاظت کرنی ہے, اور ہم کو اپنے مسلم سیکورٹی بلاک کریٹ کر کے اس کی قیادت بھی سنبھالنی ہے. ہم کمزور پوزیشن میں نہیں ہیں. کمزور ہم اپنے وجود میں, ہمارے حکمران محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو, اور بدنصیبی اس قوم کی صرف یہ رہی ہے کہ جو حکمران آتے رہے وہ اس قوم کے جذبات کی نمائندگی نہیں کرتے رہے. اگر نہیں کریں گے حکمران یہ, اس قوم کی مصیبتوں میں اضافہ ہو جائے گا. لیکن انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ سم ڈے سم ویئر یہ قوم بیدار ہوگی اور ریئلائز کرے گی کہ بہت ہو چکا ہے, ہم اپنی تقدیر خود اپنے ہاتھوں میں لیں گے. اور جب یہ فیصلہ کیا جائے گا اس وقت نہ امریکہ سے یہ قوم خوف کھائے گی, نہ اسرائیل سے, نہ انڈیا سے. ہم اپنے فیصلے خود کریں گے انشاءاللہ, اور وہ وقت دور نہیں ہے. ہمیں پوری امید ہے, ہم پوری پاکستانی قوم کو, اپنے سننے والوں کو, پھر دیکھنے والوں کو یقین دلاتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے انشاءاللہ اس ملک کو کچھ نہیں ہونے والا. پرابلمز ہیں, دقتیں ہیں, ان کو ٹھیک کرنا ہے, لیکن ہماری پرابلم نچلے لیول پہ نہیں ہے. ہماری پرابلم صرف یہ ہے کہ وی سفر فرام اے گریو کرائسس آف موریلٹی. ہمیں اخلاقیات کا شدید فقدان ہے. ہمارے حکمرانوں کے ہاتھ صاف نہیں ہیں, دل و نگاہ پاک نہیں ہے. جو بھی حکومت ہو, چاہے سیاسی آتی ہے یا فوجی ہوتی ہے, اس کے لوگوں کے دل و نگاہ پاک نہ ہونے کی وجہ سے بیت المال کو اس طرح خرچ کیا جاتا ہے جیسے ان کی ذاتی جیب کا خرچ ہے. یہ مسلمانوں کے معاملات میں خیانت کی جاتی ہے, وہ فیصلے نہیں کیے جاتے وقت پہ, ان پہ عمل درآمد نہیں کیا جاتا جو امت کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنے کے لیے ضرورت ہے. یہ پاکستان پوری امت کی آبرو ہے, صرف یہ پاکستان نہیں ہے, یہ ایک ملک نہیں ہے. اس کی بنیاد میں کم از کم 10-12 لاکھ شہداء کا خون پڑا ہوا ہے. اس کی حفاظت کرنا, حکمرانوں کو بھی اللہ کا خوف کرنا چاہیے کہ یہ حکومتیں چند دن کی ہیں, آتی جاتی رہتی ہیں. بہت سے حکمران پہلے سے جو گزر گئے جن کے قبروں کے نشان دنیا کو نہیں معلوم ہے. ان کو اس قوم کی آبرو کے ساتھ, اس کی عزت کے ساتھ سودا نہیں کرنا چاہیے. میر جعفر اور میر صادق ہیں لیکن وہ تھوڑے ہیں. اگر قوم یہ ریئلائز کر لے اس بات کو, اپنے اور کے اختلافات اپنے ہوتے ہیں بیچ میں, لیکن جب دشمنوں کا معاملہ آتا ہے ہمیں یکجا ہونا پڑے گا. انشاءاللہ اللہ عزت اور آبرو کے ساتھ ہمیں قائم رکھے گا, فکر نہ کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ. اوکے, آن دس تھاٹ ویل سے گڈ بائے. آج کا ہمارا جو یہ پروگرام آپ نے دیکھا, یہ اس حصے کا آخری پروگرام تھا, ہندو زائنزم اینڈ تھریٹس ٹو پاکستان پہ. ہم اگلی بار پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. آپ ہمیں لکھیے, ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@brasstax.biz. کوئی اور سوالات جو آپ کرنا چاہیں ایون اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ بھیجیے. زید صاحب اور ہماری ٹیم پوری کوشش کرے گی کہ ای میل کے تھرو آپ کو ان کے جواب دیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اگلے ہفتے دوبارہ ملیں گے. اپنی ہوسٹ حنا معراج اور ڈیفینس ایکسپرٹ جناب زید حامد صاحب کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.